ہماری پوری سیاست اتفاقیہ، حادثات اور رد عمل سے بھری پڑی ہے۔ ایک کو گرانے کے لیے دوسرے کو لایا جاتا ہے اور پھر یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک معاملات لانے والوں کی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اس نظریہ سیاست میں تیزی 70 کی دہائی کے بعد آئی۔ نواز شریف اور عمران خان اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ کل کے غدار آج کے محب وطن اور کل کے محب وطن آج غدار ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا اور اس لیے آنے والا وقت نہ سیاست اور نہ ہی جمہوریت کے لیے کوئی بڑی خوشخبری لا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست سانپ سیڑھی کی مانند ہے، کب کوئی کہاں پہنچ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1977 کے مارشل لاء کے بعد محض ایک وقور رہنما کو راستے سے ہٹانے کی خاطر اس ملک کی سیاست، صحافت اور عدلیہ کو ہی نہیں پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کیونکہ ایک فوجی آمر ایک منتخب وزیر اعظم کو ہر صورت پھانسی دینا چاہتا تھا، پر وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کی مقبولیت پھر بھی کم نہ ہوئی تو اس کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال ہوئے، جیلی ریفرنڈم، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات، اور اس طرز سیاست نے جنم لیا۔ ایک اتفاقیہ سیاستدان کو جن کے پورے خاندان کو نہ سیاست میں آنے کا شوق تھا نہ لگن، مگر چونکہ اس ملک کے آمر کو ضرورت تھی پنجاب کی شرافیہ میں سے کسی کی، تو جب سندھ کا محمد خان جنیجو بھی آزاد خیال اور جمہوری مزاج کا نکلا تو سیاست کی یہ لاٹری میاں صاحب کے حصہ میں آئی۔ ان 40 برسوں میں ہماری سیاست میں کئی ایسے مراحل آئے جب اسی اتفاق سے جنم لینے والے میاں محمد نواز شریف نے ڈکٹیشن نہ لینے کا فیصلہ کیا تو ان کے متبادل کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس وقت بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو بھی ناقابل قبول ہو گئی تھی، اس لیے ایک سازش کے تحت جس کا حصہ میاں صاحب خود بھی تھے، اسے 1990 میں ہٹا کر ایک جعلی الیکشن میں ہرا کر میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1993 میں کراچی میں ایک غیر سیاسی ریلی 14 اگست کو نکالی گئی جس میں مولانا عیدی کو زبردستی لایا گیا۔ اس میں کئی سماجی رہنما، ہاکی اور کرکٹ کے کھلاڑیوں سمیت عمران خان بھی شامل تھے۔ پھر جنرل حمید گل نے عمران خان اور عیدی کو ملا کر جماعت بنانے کی کوشش کی۔ عیدی صاحب لندن چلے گئے اور بیان دیا میری جان کو خطرہ ہے، وصیت بھی لکھوا دی۔ ایک بار عمران سے میں نے پوچھا تو اس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں شروع میں حمید گل صاحب کے خیالات سے متاثر تھا، قریب گیا پھر اندازہ ہوا معاملہ کچھ اور ہے تو میں الگ ہو گیا۔ وطوف گل صاحب نے میاں صاحب کی بھی سیاسی تربیت کی، پھر 1988 میں IJI بنائی تاکہ بی بی کی 2/3 اکثریت کو روکا جائے۔ لہٰذا ہماری سیاست میں ایک پروجیکٹ لایا جاتا، اس سے دل بھر جاتا ہے تو دوسرا لے آتے ہیں۔ جب تک یہ پروجیکٹ بنانے کی انڈسٹری بند نہیں ہوتی، اس ملک کی درست سمت کا تعین نہیں ہو پائے گا۔ رہ گئی بات صحافت کی، وہ پہلے بھی بہت پیاری نہ تھی مگر کچھ ضابطے ضرور تھے۔ اب تو صحافی اور صحافت دونوں ہی برائے فروخت ہیں۔ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے مگر ہر بار ان کی اننگز نامکمل رہی۔ سب سے اچھا موقع ان کے پاس 1997 اور 2013 میں تھا جب 2/3 اکثریت ملی۔ 1997 میں تو سنبھال نہ پائے اور غیر ضروری تنازعات کا شکار ہو گئے۔ جنرل جہانگیر کرامت کا ہٹانا یا استعفیٰ، جنرل مشرف کو لانا، صدر فاروق لغاری کی جگہ رفیق تارڑ کا آنا اور پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے معاملات بگڑنا، رہی صحیح کسر انہوں نے آئین میں ترامیم کر کے کر دی اور امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے لگے۔ 2013 کے الیکشن تک عمران خان سیاسی افق پر ابھر چکے تھے، جس کی بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا میاں صاحب پر سے اعتماد اٹھنا اور مسلسل PPP اور مسلم لیگ نون حکومت کی خراب کارکردگی تھی، جس میں خراب گورننس، کرپشن کے ساتھ ساتھ ایجنسیوں کی مسلسل مداخلت بھی رہی۔ مگر میری نظر میں سب سے بڑی وجہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی، جس کے بعد آصف زرداری PPP کو اس انداز میں نہ سنبھال پائے کیونکہ وہ عوامی سیاست میں کمزور ثابت ہوئے۔ 2008 سے 2013 تک پنجاب میں PPP کا ووٹر PTI کو چلا گیا جو اب تک واپس نہیں آیا۔ لہذا جو سیاسی پروجیکٹ عوام کے اندر سے آتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بھٹو اور بے نظیر اس کا منہ بولدہ ثبوت ہیں، جس کے بعد گویا PPP سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ میاں صاحب کی تیسری اننگز کی ناکامی کی وجہ ان کا عمران کے مطالبے پر 4 حلقے نہ کھول کر غیر ضروری طور پر ان قوتوں کو موقع دینا تھا جو پہلے ہی ان سے ناخوش تھی۔ دوسری بات 2016 میں پاناما لیک کے بعد، جس میں ان کا نام نہیں مگر بیٹوں کا نام ضرور تھا، اگر وہ اخلاقی طور پر استعفیٰ دے کر نئے انتخابات کی طرف جاتے یا خود کسی دوسرے کو وزیر اعظم نامزد کرتے تو وہ زیادہ طاقتور بن کر سامنے آتے۔ تیسری بڑی غلطی پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے سپریم کورٹ جانا اور پھر JIT کا بائیکاٹ نہ کرنا تھا۔
रही गई बात मीनार पाकिस्तान पर तकरीर में कहने की कि 23 साल आप या तो जेल में रहे या जलावतन या मुकदमात में, तो 2000 में भी आपने खुद जलावतनी का ऑप्शन लिया और 2020 में भी, वरना अगर मुल्क में रहते जेल हो या नज़रबंदी तो आज आप अपने ही होम ग्राउंड लाहौर में सियासी तौर पर इन मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। मियाँ साहब, आप अपनी चौथी और गालबन सियासी तौर पर आखिरी इनिंग्स का आगाज़ कर रहे हैं। इस बार वो मुकदमात और नाअहली को ख़त्म करवा कर ही इसका आगाज़ कर सकते हैं। इस मुल्क में तबाही की जितनी ज़िम्मेदार अदलिया है, शायद ही कोई दूसरा इदारा हो। मियाँ साहब के खिलाफ 2017 का फैसला गलत हो सकता है, मगर ताहाल ये दो तलवारें तो मौजूद हैं। एक आखिरी दरख्वास्त ये सारे प्रोजेक्ट बनाने वालों से, खुदारा खुद ही गौर करें, अगर कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो इसे चलने तो दिया करें। ये छोटे बड़े प्रोजेक्ट हर चंद साल बाद लाकर मुल्क की सियासत को कहाँ ला खड़ा किया। अगर ये समझते हैं कि यही तरीका है सिमत के तयन का, तो आप तारीखी गलती कर रहे हैं। गलती को सुधारने का दुरुस्त तरीका यही है कि जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ने दें, सब अपने अपने हिस्से का काम करें, इस सांप सीढ़ी के खेल को ख़त्म करें, वरना ना मईशत आगे जाएगी ना सियासत। ऐसे में रियासत होगी भी तो कैसी। मदर अब्बास का ये कालम मियाँ साहब और इत्तफाक़िया सियासत जंग जियो ग्रुप में छापा गया। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल i Point TV को सब्सक्राइब करें।